السلام علیکم حال اسلم کی کہانی کے پہلے ایپیسوڈ پہ کافی کمنٹس ہو گئے، اور وہ مجھے لگا کہ اسلم کی کہانی کے بجائے وہ میری کہانی میں نے شروع کر دی ہے، لیکن خیر یہ تو ہونا تھا، ایسا تو ہوگا، پھر یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوگا، اور ہماری کہانی بھی چلتی رہے گی، چاہے کسی کو بری لگے یا کسی کو بہت ہی بری لگے، ٹھیک ہے، اچھی لگنے کا کوئی خاص چانس نہیں ہے، لیکن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ آپ ایک سنجیدہ موضوع پہ کہانی سنا رہے ہیں اور اسے مزاحیہ، تو بھائی مزاحیہ نہیں ہے، کچھ ایسا ہی ماحول ہے اور کچھ ایسا ہی انداز ہے میرا، تو کیا کریں، مجبوری ہے۔ چاہے اس کہانی میں نسرین اپنے جوتے سے اپنی بچے کی دھلائی کر رہی ہو، یا اسلم آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا ہو، پتہ نہیں وہ ہنسی آئے گی یا نہیں، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہانی میں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا بھی بتا دیں کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور پہلے اسلم کی کہانی کے پہلے ایپیسوڈ پہ کافی کمنٹس ہو گئے، اور وہ مجھے لگا کہ اسلم کی کہانی کے بجائے وہ میری کہانی میں نے شروع کر دی ہے، لیکن خیر یہ تو ہونا تھا، ایسا تو ہوگا، پھر یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوگا، اور ہماری کہانی بھی چلتی رہے گی، چاہے کسی کو بری لگے یا کسی کو بہت ہی بری لگے، ٹھیک ہے، اچھی لگنے کا کوئی خاص چانس نہیں ہے، لیکن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ آپ ایک سنجیدہ موضوع پہ کہانی سنا رہے ہیں اور اسے مزاحیہ، تو بھائی مزاحیہ نہیں ہے، کچھ ایسا ہی ماحول ہے اور کچھ ایسا ہی انداز ہے میرا، تو کیا کریں، مجبوری ہے۔ چاہے اس کہانی میں نسرین اپنے جوتے سے اپنی بچے کی دھلائی کر رہی ہو، یا اسلم آنکھوں میں دھونے والا ہے، آنسو لیے بیٹھا ہو، پتہ نہیں وہ ہنسی آئے گی یا نہیں، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہانی میں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا بھی بتا دیں، کیونکہ یقیناً یہ ایپیسوڈ جو کچھ نہیں شو جی، تو بات ہو رہی تھی کہ ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہانی میں کیا ہوا تھا، تو کہانی ان دوستوں کے لیے جو فرسٹ ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں، اور کہانی میں کچھ ایسا ہے کہ کہانی ایک ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، ایسا ہی بولا جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، اور اس میں بہت سارے کردار ہیں، اس میں کیونکہ اس کہانی میں آپ کو ایڈ نہیں ملیں گے، تو کردار بہت ہیں، جملے بہت ہیں، اور بھانت بھانت کے کردار ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ بس گھر میں لوگ ہی لوگ ہیں، باہر بھی لوگ ہی لوگ ہیں، اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی کردار نگاری کیسی ہے، کوئی میں تعریف نہیں کر رہا، کوئی ایسے خاص نہیں ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایک کا اس میں کچھ نہ ہو، چاہے وہ منی ہو، چاہے وہ سعدیہ ہو، چھوٹی بچی ہو، یا ایسی بچی ہو جو دودھ گرا کے دودھ کا ڈبہ الٹ دے، پھر اس پہ کیا گزرتی ہے، تو بہت کچھ اس میں ہے۔ تو یہ کہانی ہے معاشرے کی، اور اس کا تعلق غربت سے ہے، اور سفر امارت، غربت سے امارت کا سفر بھی ہے، لیکن کہانی میں زیادہ غربت کا ہے۔ تو ایک نیم متوسط طبقے کی کہانی ہے جو کراچی کے پچھلی صدی کا قصہ ہے، اور اس میں گزارش ہے کہ آپ اس کی ایپیسوڈ 1 دیکھ لیں، تاکہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے۔ تو کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ نسرین نے، جو کہ سلیم صاحب کی بیوی ہے، اس نے ایک کوشش کی تھی کہ اپنے بیٹے اسلم کی پڑھائی کے لیے اور اس کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے اپنے میاں سلیم سے بات کریں، تو وہ کس طرح ہوتا ہے اور سارا کچھ، لیکن اس پہ اس کو اجازت تو نہیں ملی، بلکہ اس کے میاں نے اس کے جو ہے ناراض ہوا اور اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ اسی مار دھاڑ کے بعد وہ سو گئی، اور وہیں سو گئی۔ تو کہانی کا یہاں ہم نے اینڈ کیا تھا، اور اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے
آگے لے کے چلتے ہیں تو منظر بدلتا ہے. نسرین کو ہوش صبح کی فجر کے اذانوں نے دلایا اور وہ برق رفتاری سے اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ گویا کہ اگر ایک لمحہ بھی اور گزرا تو شاید قیامت ہی آ جائے یا پھر وہ بے ہوش ہو جائے گی. چراغ کی ہلکی سی لو میں نسرین نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کرتے اپنی نگاہیں گھمائی تو اس کے دماغ نے اچانک اس کو پچھلی رات کا قصہ یاد دلا دیا جب سلیم نے اس کی درگت بنا لی تھی. وہ تیزی سے برق رفتاری سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تھوڑی دیر اسی یقین میں اس نے گزارا کہ وہ سب کچھ صحیح سالم ہے اور سب کچھ صحیح ہے. اور پھر نسرین کے دماغ کی بتی جل گئی. اس کو سب کچھ ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے قریب کے صوفے پر ابھی بھی سلیم نیند رات حالت میں بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے خراٹوں سے جو آس پاس کا ماحول تھا وہ بڑا ہی بھیانک سا لگ رہا تھا. نہ جانے کیوں ایک شرارتی سی مسکراہٹ نسیم کے لبوں پہ آئی اور جامنی رنگ کی اوڑھنی سیدھی کرتی ہوئی دالان سے کمرے کی طرف چلی گئی. کا آغاز نسیم کے لیے کچھ نیا تو نہیں تھا، لیکن اچانک باورچی خانے میں ایک ہوئے شور نے اس کو کچھ اور ہی بتایا اور نسرین پھر برق رفتاری سے باورچی خانے کی طرف لپکی. نسرین کو نظر آنے والا منظر کچھ خاص خوشکن نہیں تھا اور اس نے دیکھا کہ منی نے دودھ والی ڈولی پوری زمین میں الٹ دی تھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس دودھ میں لکیریں گرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ زور سے دھاڑی، سعدیہ کہاں مر گئی ہو؟ کچھ دیر میں ہی سعدیہ حواس بھاگتا کچن میں دوڑتی ہوئی آئی اور گرے ہوئے دودھ سے پھسلتے بمشکل بچی. سعدیہ، جی امی. سعدیہ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ آج نسرین کی پرانی بوسیدہ سی ہری چپل کی پھر امتحان ہونے والا ہے. نسرین کہاں مر گئی تھی؟ ذرا سی ایک دیر میری آنکھ کیا لگ گئی. نسرین کی آواز تھی یا چمڑے کا بیلٹ جو کہ سعدیہ کو اپنی جسم میں غصے محسوس ہوئی. سعدیہ، امی میں تو اسلم کو باہر دیکھ رہی تھی جو صبح سے نظر نہیں آ رہا تھا اور منی اور احمد تو سو ہی رہے تھے، اس لیے مجھے لگا کہ کوئی احمد کو اٹھا کے نہ لے گیا ہو. آپ کو تو پتہ ہے کل ہی خالہ سغرا کا شبیر بھی گھر سے غائب ہو گیا ہے، جسے سب کہتے ہیں کہ کلو حلوائی اٹھا کر بیچ آیا ہے. نسرین بڑی آئی تو اماں بننے اور پھر نسرین نے اپنی ایک پرانی سی چپل ہاتھ میں اٹھا لی. توقع کے باوجود جب ہری چپل کا ساز سعدیہ کے کانوں میں نہیں گونجا تو اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولی. نسرین جا چکی تھی اور گرا ہوا دودھ بھی ایک سیاہ چادر کی شکل میں اڑ رہا تھا اور اس پر مکھیاں بھن بھن کی آواز سے عجیب ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی. جی، اب آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ نسرین اچانک سعدیہ کی پٹائی کرنے کے بجائے کہاں چلی گئی تھی اور اسلم کہاں تھا. یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے تو کچھ نہیں شو میں اسلم کی کہانی. تو ملتے ہیں ہم ایپیسوڈ 3 میں.